وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس ارشاد میں اللہ نے خطاب فرمایا ہے اور تعمیم کے ساتھ خطاب فرمایا ہے، اپنے تمام بندوں کو مخاطب کیا ہے۔ فرمایا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم۔ اللہ جل شانہ جانتے ہیں اور بہت زیادہ جانتے ہیں۔ عالم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے اور تمہارے نفسوں میں ہوتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان تکونوا صالحین، اب جن بندوں میں جو لوگ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ صالح ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر استقامت آ جاتی ہے، تو فرمائے کہ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ تو اللہ جل شانہ بخشتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا یہ ترجمہ جو عام طور پر مفسرین کرتے ہیں اور لغت کے اعتبار سے یہی ترجمہ ہے، وہ صحیح ترجمہ ہے۔ تقریباً تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، لیکن صوفیاء کرام جب اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں تو صوفیاء کی تعبیر میں اپنے اصولوں کے مطابق عام جو مترجمین ہیں، مفسرین ہیں، ان کے مقابلے میں تفصیل ملتی ہے۔ صوفیاء کرام جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم۔ اس آیت کریمہ میں جو کلمہ استعمال ہوا، اعلم کا کلمہ استعمال ہوا ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم۔ تو عام طور سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خود اس کے بارے میں جانتا ہے، باقی جو اس کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہر شخص کا جو ذہن ہے تو یہ انسانی ذہن ایسا ایک مرکز ہے انسان کے وجود میں جس میں بہت زیادہ خیالات رہتے ہیں، افکار رہتے ہیں، اور انسان کا ذہن جو ہے تو یہ کسی لمحے بھی فارغ نہیں ہوتا۔
ہر وقت مصروف رہتا ہے۔ یہ جو ہم بیٹھتے ہیں اور ہم ورد کرتے ہیں، یا ہم نماز پڑھتے ہیں، یا ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کے دوران میں جو خیالات جمتے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو ذہن ہے یہ مصروف رہتا ہے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کرتے۔ انسان جو ہے اپنے ذہن کو اپنے قابو میں نہیں رکھتا، یہ مسلسل چلتا ہے اور قسم قسم کے خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ کہاں سے خیالات ہے، کدھر سے آتا ہے، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں۔ تو یہ جو انسانی ذہن ہے، اس میں جو کچھ آتا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا ہے اور اس کے دل میں کیا خیالات آتے ہیں، اور انسان کا جو اندر کا سارا سسٹم چل رہا ہے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے، انفرادی طور پر محسوس ہوتا ہے۔ باہر جو اس کے اپنے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اس کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس شخص کے ذہن میں کیا ہے۔ یہ جو ذہن کا معاملہ ہے یہ بالکل اللہ نے مخفی رکھا ہے، کسی بھی فرد کو دوسرے فرد کے ذہن کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں جو کچھ ہے وہ اس کو آپ ہی سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن بات ایسی نہیں۔ فرمائے کہ ربکم اعلم بما فی انفسکم، تمہارے ذہنوں میں جو کچھ ہے تم سے زیادہ اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ تو یہ جو اللہ جل شانہ کا علم ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے۔ انسان کے وجود میں جو بھی تبدیلی آتی ہے، ظاہری طور پر آتی ہے، باطنی طور پر آتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی جب گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ کے علم کے بغیر اس کائنات میں ایک ذرہ بھی ہلتا نہیں ہے۔ ایک ریت کا ذرہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلتا ہے تو اللہ کی مشیت سے ہلتا ہے اور اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے، اللہ کے علم سے ہلتا ہے۔ تو فرمائے کہ ربکم اعلم بما فی انفسکم، اس لیے آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی ہے، آپ کے خیالات جو ہیں، آپ کے جو افکار ہیں، آپ کے جو ارادے ہیں، ہر چیز جو ہے تو یہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اپنے ذہن کو صاف رکھے۔ اصل جو صفائی ہے جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، اور تزکیہ نفس جو ہے یہ سارے تصور کی بنیاد، تمام شریعت کی بنیاد تزکیہ نفس۔ اللہ کے رسول کی جو بعثت ہے تو بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بھی ہے، وَيُزَكِّيكُمْ بھی ہے۔ تو تزکیہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے کہ وہ اپنی امت کے افراد کا تزکیہ فرمائے۔ تو صوفیاء کرام کی جو ساری کوشش ہوتی ہے، سارے مجاہدات ہوتے ہیں، اس میں جو بنیاد ہے، اصل جو ہدف ہے اور ٹارگٹ ہے تو وہ تزکیہ نفس ہے، کہ انسان کا جو نفس ہے اس کا تزکیہ ہو جائے۔ تو یہ جو انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، جس میں بہت بڑا جو دخل ہے وہ انسان کے خیالات کا ہے۔ صوفیاء کرام کے ہاں جو قوت خیال ہے تو قوت خیال بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ جو قوت خیالی ہے جس کو کہتے ہیں، اگر یہ کنٹرول ہو جائے تو یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ بالکل جیسے ایٹم بم ہے، ایٹم بم سے بھی بڑی طاقت۔ تو صوفیاء کرام جب طاقت اپنی خیال کو کنٹرول کرتے ہیں اور ضبط کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ان کی عبادت ہوتی ہے
اور اس کے بعد ان کا عمل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ اسپیڈی ہوتا ہے، وہ بہت مؤثر ہوتا ہے، بہت افیکٹو ہوتا ہے۔ تو فرمائے کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کہ اللہ جل شانہ بہت زیادہ جانتے ہیں آپ لوگ جو عبادت کرتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، کس طرح عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کو پتہ ہے کہ تمہاری عبادت کیا ہے اور تمہارا عمل کیا ہے۔ ہمارا جو عمل ہے ظاہر ہے کہ اس عمل میں ارتکاز تو نہیں ہوتا۔ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، اس عمل میں ارتکاز نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، ارتکاز نہیں ہوتا۔ تو یہ صوفیاء کرام کی مشق سے ہوتی ہے کہ وہ جب عبادت کرتے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ذہن میں عبادت کے وقت کوئی اور خیال نہ آئے۔ تو جب آدمی مشق کرتا ہے ظاہر ہے کہ اس میں ٹائم لگتا ہے اور مشکل کام ہے۔ سب سے مشکل کام یہی کہ انسان کو توجہ حاصل ہو اور ارتکاز حاصل ہو عبادت میں۔ تو یہ جو ارتکاز کا حصول ہے یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو فرمائے کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ جل شانہ جانتے ہیں جو تمہارے ذہنوں میں ہوتا ہے، جو تمہارے دلوں میں ہوتا ہے، جو تمہارے نفوس میں ہے، اس کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر فرمائے کہ ان تکونوا صالحین، پھر جب انسان کوشش کرتا ہے، صوفیاء کرام کہتے ہیں یہ سلوک جس کو کہتے ہیں، تو سلوک کے معنی یہی ہے کہ اللہ کی طرف جو سفر ہے اور اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے جو انسان سفر کرتا ہے تو اس کو سلوک کہتے ہیں۔ سلوک اللہ، سیر اللہ، اللہ کی طرف جانا۔ تو یہ جو سیر اللہ ہے، جب انسان سفر کرتا ہے، مسلسل سفر کرتا ہے، تو بالآخر اللہ کو کامیابی عطا فرماتی ہے۔ انسان اگر آہستہ آہستہ بھی قدم رکھتا ہے تو بالآخر اس کے سامنے جو راستہ ہوتا ہے کٹتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان چلنا چھوڑ دے اور بیٹھ جائے، تو بیٹھنے سے تو راستہ نہیں کٹتا، لیکن اگر ایک انسان چلتا ہے تو بھلے آہستہ آہستہ چلے لیکن بالآخر وہ منزل کی طرف بڑھتا ہے، اور جہاں تک اس کی گنجائش ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمائے کہ ان تکونوا صالحین، اگر تم جو ہے اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ تم صالحین میں شامل ہو جاؤ، اللہ کے وہ بندے وہ صالحین ہیں۔ تو صالحین سے مراد صوفیاء کے ہاں وہ بندے ہیں کہ جو فضائل کے ساتھ رہتے ہیں اور رذائل سے دور رہتے ہیں۔ انسان جو ہے جب وہ فضائل، اس کے وجود سے فضائل کا صدور ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے، اور وہ فضائل جو ہے ان کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے، پسندیدہ کام کرتا ہے، وہ کام جو اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں پسندیدہ ہیں ان کو فضائل کہتے ہیں۔ تو انسان جب پسندیدہ اعمال کرتا ہے اور ناپسندیدہ اعمال سے اجتناب کرتا ہے تو صوفیاء کرام کے ہاں اس کو صالح فلاں شخص جو ہے اس کے اندر صالحین کی خصوصیت اس کے اندر ہے، اس لیے کہ اس کے وجود سے کوئی ایسا جو ہے عمل ظاہر نہیں ہوتا اور صادر نہیں ہوتا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے یہاں ناپسندیدہ ہو۔ تو یہ فرمائے کہ ان تکونوا صالحین، جب ایک انسان صالح بن جاتا ہے تو پھر فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ جل شانہ کی سنت یہ ہے کہ وہ اوابین کو بخشتے ہیں۔ اوابین سے مراد وہ بندے ہیں اللہ کے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، رجوع میں رہتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ جو بھی سامنے آتا ہے جو بھی، تو وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو یہ اوابین کہلاتے ہیں۔ تو یہ جب انسان صالح ہو جاتا ہے تو صوفیاء کہتے ہیں کہ پھر اس کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتا ہے اللہ ان کو نظر انداز کرتا ہے۔ انسان ہونے کی وجہ سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ اس سے سرزد نہ ہو اور اس سے جو ہے وہ بالکل فرشتوں کی طرح رہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال جب ایک انسان اس سے جب وہ صالحین میں شمار ہو جاتا ہے اور زیادہ کام
وہ پسندیدہ کرتا ہے اور اس کے اندر استقامت آ جاتی ہے، تو پھر اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے انسان ہونے کے حوالے سے ارتکاب ہوتا ہے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اور اس کی پکڑ اس طرح نہیں ہوتی، اور اللہ معاف کرتا ہے، اس کے لیے اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، اور اسباب ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بہت سارے جو ہم اپنے صوفیاء اولیاء کے بارے میں ان کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اگر ان سے کبھی کوئی جو ہے غلطی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ ان کی تنبیہ فرماتے ہیں، وہ پھر رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں بنیادی طور پر یہ بتایا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اس لیے جو بھی عمل کرنا چاہیے وہ زندگی میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے ذہن کو صاف رکھا جائے، دل کو صاف رکھا جائے، قلب کو صاف رکھا جائے، اپنا جو اندرونی نظام ہے اس کو صاف رکھا جائے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے جو مسلم کی تعریف بتائی کہ مسلم کون ہے، تو فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کی تعریف یہ بتائی کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ جو انسان کا رویہ ہے مثبت رویہ، انسان جب مثبت رویے کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ جو اللہ جل شانہ کی طرف سے جو اعمال پسندیدہ اعمال ہیں، تو پسندیدہ اعمال میں سے ایک سب سے بڑا عمل جو ہے یہ ذکر کا ہے۔ تو ذکر جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے، ذاکرین اللہ کو بہت پسند۔ سب سے حدیث میں آتا ہے کہ ذاکرین کے لیے جو ہے جنت میں جو ہے سب سے اعلیٰ مقام ہوگا، اور ان کے جو خصوصی دروازے ہوں گے، خصوصی مقامات ہوں گے۔ تو ذکر جو ہے اللہ کے رسول بھی ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے تھے، اور صوفیاء کا بھی طریقہ ہے کہ اللہ ذکر میں رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں۔ یہ جو ہم کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ مشق کے طور پر بیٹھتے ہیں، باقی تو یہ ہے کہ روزانہ ذکر کرنا چاہیے اور زیادہ ٹائم ذکر کو دینا چاہیے۔ تو اس موقع پر ہم جو ہے درود کا ہدیہ بھیجتے ہیں اور سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور استغفار، اور پھر تسبیح، اور پھر تحلیل، اور پھر دعا کرتے ہیں۔